نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج ایک انتہائی اہم سبق ہے، ایک انتہائی اہم ٹاپک کل کا الحمدللہ فنش ہو گیا تھا، آپ سب نے سمجھ بھی لیا ہوگا، لائن آف جنس، اور ریکارڈنگس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور آپ کے نوٹس بھی بن رہے ہوں گے، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے اس پارٹ کا، اور اس کا نام حروف ندا۔ تو چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف اور سمجھتے ہیں۔ جی، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے حروف ندا۔ حروف کو تو آپ سمجھ رہے ہیں شروع سے، حرف کی جمع، اور جب بھی اب عربی زبان میں ہم حروف بولتے ہیں تو اس کا مطلب خاص قسم کی ایک کلمہ کی ایک قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو حروف ندا، ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ندا کا مطلب ہے بلانا یا پکارنا۔ ندا کا مطلب بلانا یا پکارنا، یہ ندا کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ندا مینس بلانا یا پکارنا۔ تو اب ایک اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ ہر ایک زبان میں بلانے یا پکارنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ہم یہاں پر بلانا یا پکارنا یعنی ٹو کال، تو یہ مفہوم جو ہو، بلانا یا پکارنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں۔ تو جو حرف ہے بلانے کے لیے اسے حرف ندا کہتے ہیں، اور جسے بلایا جائے یا پکارا جائے وہ منادا ہوتا ہے۔ یہ دو اس کے پارٹس ہیں۔ مثال اس کی اس طرح سے سمجھیے، جیسے اردو زبان میں ہم سب بلانے یا پکارنے کے لیے عام طور سے اے او اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں، او بھائی اے، یہ سب کر کے۔ تو یہ جو اے یا اے لڑکے، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اے لفظ جو ہے یہ دراصل یہ حرف ندا ہے، اور لڑکا یا لڑکے لفظ جو ہے یہ منادا ہے۔ تو یہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ سب کہ جسے بلایا جائے یا پکارا جائے جس شخص کو، وہ منادا کہلاتا ہے، منادا ہے۔ اور جس حرف کے ذریعے اس کو بلانے پکارا جائے وہ حرف ندا ہے۔ ندا مینس آواز، تو ندا لگانے والا، آواز لگانے والا، صدا لگانے والے حروف، تو یہ حرف ندا اور اس کے آگے منادا ہے۔ اور عربی میں بلانے یا پکارنے کے لیے جو ہمیں استعمال کرنا ہے، اب تو یہ تو اردو زبان کی بات ہو گئی، عربی زبان میں بلانے یا پکارنے کے لیے عموماً جس کا استعمال کرتے ہیں حرف کا، ایسے تو اور بھی ہیں لیکن عموماً زیادہ تر تو عربی زبان میں بلانے یا پکارنے کے لیے ہم یا کا استعمال کرتے ہیں۔ یا یعنی یا بہت سنا ہے آپ نے، یا اللہ، یا۔ تو بس اب اس یا کے بارے میں ہے کہ اس کو کیسے، کن اسما پر کیسے ان کو انسرٹ کیا جائے گا، ان کو کیسے اس پہ داخل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، حروف ندا وہ حروف ہوتے ہیں جو بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب بھی یہ بلانے یا پکارنے کا عمل ہوتا ہے تو ایک شخص وہ جسے بلایا جائے، اور ایک وہ حرف جس حرف کے ذریعے بلایا جائے، تو جس حرف کے ذریعے بلا رہے ہیں اس حرف کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جسے بلا رہے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں۔
اور ظاہر سی بات ہے جو آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، اس کو منادی کہتے ہیں، منادی. لیکن اس کی بات ابھی یہاں نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال. تو یہ دو ہی حصے ہیں، انہیں کو سمجھنا ہے گرامر کے تعلق سے. تو جب حرف ندا کا کام آتا ہے یا کا، تو اس کا استعمال کل 3 صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا. کتنی صورتوں میں؟ 3 صورتیں. یعنی حرف ندا یا کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں. وہ 3 صورتیں ہیں کیا؟ دھیان سے دیکھیے گا. 3 صورتیں، تو استعمال کی 3 صورتیں، یعنی کوئی 3 شکلیں بن رہی ہیں. وہ کیا کیا؟ نمبر 1، پہلے پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ منادہ جو ہے وہ مفرد ہے. منادہ اگر مفرد ہو، مفرد مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک پرٹیکولر انڈیپینڈنٹ ورڈ، علیحدہ ایک لفظ، ٹھیک ہے، ایک کلمہ، یعنی ایک لفظ وہ مفرد ہے. جب وہ کم سے کم 2-3 الفاظ کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو وہ 2 سے زائد، کم سے کم 2 یا اس سے زائد، تو پھر وہ مرکب کہلاتا ہے. تو مفرد ہو اگر منادہ جو ہے، منادہ اگر مفرد یعنی مفرد معرفہ یا نکرہ ہو، مفرد معرفہ یا نکرہ ہو. ایک پوائنٹ، یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا بھی معلوم ہو جائے اور وہ مفرد بھی ہے. ٹھیک. تو جب ہم ایسے اسماء پر تنوین آتی ہے تو ان کی تنوین ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا. تو پہلا کیس تو آپ نے منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو. اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسرا پوائنٹ بھی، 3 صورتیں میں نے بتائی نا. تو ایک صورت تو یہ ہو گئی، منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو. اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ منادہ اگر معرف باللام ہو. سولوشن کیا ہوگا وہ ابھی آگے دیکھیں گے، پہلے پہچان لیں کہ کب کب آ سکتا ہے. معرف باللام، معرف باللام تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ الف لام داخل کیا ہوا ہو. منادہ اگر معرف باللام ہو تو کیا کریں گے، منادہ اگر مفرد ہو تو کیا کریں گے. یہی بس آپ کو سمجھا دیں گے تو یہ آپ کا فنش ہو جائے گا. چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ. اسی طرح تیسرا پوائنٹ، منادہ اگر مضاف ہو، یعنی منادہ اگر مضاف ہو تو کیا کریں گے. ٹھیک، یہ ہم نے اپنے چیپٹر کی جو آؤٹ لائنس ہیں وہ تیار کر لیں کہ ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے. تو اب سولوشن اینڈ پہ چلتے ہیں. ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے، حروف ندا وہ حروف ہوتے ہیں جو بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک زبان کے اپنے کچھ نہ کچھ حروف ہوتے ہیں بلانے یا پکارنے کے لیے. جیسے آپ نے او انگلش میں دیکھا، یا پھر اس طرح، تو او کیپٹن، مائی کیپٹن کر کے، یا پھر یہ. تو یہ جو او لفظ ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آواز بلانے یا پکارنے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کو خطاب کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اس اعتبار سے 2 حصے اس کے میں نے بتایا آپ کو. ایک حرف ندا جس حرف کے ذریعے آواز دی جائے، دوسرا منادہ جسے آواز دی جائے وہ شخص. اب جسے آواز دی جا رہی ہے وہ 3 طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. کس طرح سے؟ منادہ مطلب جسے بلایا جا رہا ہے وہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو. مفرد یعنی علیحدہ ایک وہ مرکب نہ ہو. ایک تو یہ سچویشن بن سکتی ہے. دوسری سچویشن یہ بنی کہ منادہ اگر معرف باللام ہو، معرف باللام الف لام داخل کیا ہوا کوئی اسم ہو. تیسری سچویشن یہ بن سکتی ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو، مضاف. تو یہ تینوں کیسز میں ہم کریں گے کیا. تو چلتے ہیں آگے. بتائیے سب سے پہلا کیس کیا تھا، آپ میں سے کون بتائے گا؟ فرسٹ کیس کیا تھا؟ پہلی صورت کیا بن رہی ہے؟ منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو. مفرد ہو، ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ منادہ اگر مفرد ہو. تو اس کیس میں کیا کریں گے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کے سامنے کچھ مفرد
اسما لکھتے ہیں، ٹھیک. یعنی یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں حامد. اچھا حامد مفرد ہے یا مرکب؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مفرد ہے. اچھا حامد معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے، ٹھیک. ایک بات. اچھا نار نارن، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مفرد اور دیکھ لیجیے، مریم، ٹھیک ہے. اچھا مریم غیر منصرف ہے، لہذا مریمن نہیں کیا میں نے. ابراہیم، ابراہیم. اب ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دھیان سے دیکھ لیجیے. اب ان کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انہیں آواز دینی ہے. اب یا مطلب حامد کو آپ کو بلانا ہے تو آپ حامد کے پہلے یا لگائیں گے. نار آگ کو آپ کو آواز دینی ہے، آپ آگ کے پہلے یا لگا رہے ہیں. مریم کو آپ نے آواز دی ہے، آپ کے اس سے پہلے یا لگا رہے ہیں. ابراہیم کو آپ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس سے پہلے آپ یا لگا رہے ہیں. تو ناؤ چینجز کیا ہوں گے؟ کیا کوئی رول ہے اس کا؟ اس کو سمجھنا تھا بس. تو اسے دیکھ لیجئے دھیان سے، اور یہی ایک آپ کا پوائنٹ فنش ہو جائے گا. فرسٹ پوائنٹ یہ پہلی شکل ہے کہ منادہ اگر آپ کا مفرد معرفہ یا مفرد نکرہ ہو. ٹھیک. دیکھیے حامدن. اب حامدن کے پہلے یا لگے گا تو یہ پہلا کام یہ کرے گا کہ یہ یا جو ہے نا، یہ اس حامد کے اوپر لگی ہوئی تنوین کو ڈراپ کرا دے گا. یعنی اب کیا پڑھا جائے گا اسے؟ یا حامدو. اب اس یا میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس یا نے آتے ہی فوراً اس حامد کی تنوین اسے برداشت نہیں. تو اب نیچے کیا ہو جائے گا؟ یا نارو. اسی طرح یا یہاں تو تنوین ہے ہی نہیں. جب تنوین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں ایز اٹ از کاپی کر دیں گے، یا مریم. اسی طرح یا ابراہیم. چھوٹا سا پوائنٹ ہے آپ سب کے لیے یہ، لیکن اہم ہے. نہیں پتا ہوگا تو یہ غلطی ہو جائے گی. یا ابراہیم. اچھا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس پہلی والی کنڈیشن میں جب منادہ مفرد معرفہ مفرد یا نکرہ مفرد معین ہو، یعنی اس کا بالکل کنفرم پتہ ہو، تو ایسے کیس میں آپ نے کیا کیا؟ حامدن یا حامد یا نارون. جب یہ نارون کے ساتھ یا ملایا تو یا نارو. اب آپ ذرا دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا جب آتش نمرود میں، یعنی نمرود کے ذریعے جلائی گئی آگ میں انہیں ڈالا گیا تھا. یا قرآن کریم نے اس واقعے کو جو بتایا ہے تو پھر آگ وہ گلے گلزار بن گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو آواز دی، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ قلنا، ہم نے اسے آواز دی، یا نارو، یا نارو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے آگ، اے آگ. یا نارو کونی. کونی مطلب تو ہو جا. کونی بردن، بردن و سلامن، وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر، علی ابراہیم. اب ابراہیمہ کیوں کیا؟ کیونکہ علی جو ہے حرف جار ہے، وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور ابراہیم غیر منصرف ہے. آپ کو پتہ ہے غیر منصرف حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، تنوین نہیں آتی. تو علی ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیم. یا نارو جو آج ابھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ پارٹ ہے، یا نارو. قرآن میں دیکھیے آپ نے اس کا دیکھا کہ یا نارون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یا آیا حرف ندا جس نے نارون آگ کی جو اوپر جو تنوین لگی ہے اس تنوین کو ہٹا دیا. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ہو جا ابراہیم پر بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی. تو یہ آپ نے دیکھا ٹیکسٹ. اب دیکھتے ہیں دوسرا حصہ. دوسرا کیا تھا؟ اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی نا؟ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں اس میں اب تک؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟
بالکل نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب دوسرا پوائنٹ جو ہے ہمارے سامنے وہ کیا ہے, اس کو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں. یہ فرسٹ پوائنٹ آپ کا یہاں پہ فنش ہوا. سیکنڈ پوائنٹ کے لیے ہم یہاں پر اس ٹیبل کا یوز کریں گے. تو سیکنڈ پوائنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا منادہ اگر کیا ہو, مضاف ہو. دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ منادہ اگر مضاف ہو. مضاف اور مضاف الیہ یہ اب کوئی آپ کو نہیں, سوری سیکنڈ میں نے یہ نہیں بتایا تھا, غلطی ہو گئی. سیکنڈ میں بتایا تھا معرف باللام, تو سیکوینس میں ہی کرتے ہیں. معرف باللام اسم ہو, یعنی منادہ کوئی ایسا اسم ہو جس پر الف لام داخل ہو, معرف باللام اسم ہو. تو ایسے کیس میں کیا کریں گے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پھر 2 پوائنٹس کو نوٹس کرنا ہے. تو ایسے کیس میں ندا اور منادہ کے بیچ میں ایک انسرشن کیا جاتا ہے, مطلب ایک نئے لفظ کو لایا جاتا ہے. کس کے بیچ میں, منادہ اور حرف ندا کے بیچ میں. وہ کیسے, اس کو سمجھ لیجئے. اور یہ بھی طریقہ دونوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, مذکر کے لیے الگ ہے, مؤنث کے لیے الگ ہے. تو مثال آپ کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں, جیسے ایک معرف باللام اسم ہے الرجل, دھیان سے دیکھتے جائیے گا سب لوگ. الرجل کیا مطلب ہوتا ہے الرجل, آدمی. مرد. جی آدمی. الرجل, اس آدمی کو آواز دی جا رہی ہے یا کیا. اب یہ وہ والا کیس تو تھا نہیں پیچھے والا کہ اس کی تنوین ڈراپ کر دیں, اس میں تو الف لام داخل ہے. تو ایسے میں کیا کریں گے, بس یہی سمجھنا ہے, اسے سیکھ لینا ہے. تو اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یا ایسے ہی رہے گا اور الرجل بھی ایز اٹ از رہے گا. پھر کیا ہوا, there will be an insertion between these two. ان دونوں کے بیچ میں ایک نیا لفظ لایا جائے گا, ایک نئی کنسٹرکشن لائی جائے گی, یعنی ایک نیا ورڈ لایا جائے گا اور کنسٹرکشن نئی ہو جائے گی. تو یا ایسے ہی رہے گا, الرجل ایسے ہی رہے گا. وہ کون ہے نیا, وہ ہے 2 ہی آپشنز ہیں آپ کے سامنے. یا تو آپ کو ایوہا لانا ہے, ایوہا, یا آپ کو ایتوہا. یہ کس کے بیچ میں لانا ہے, یہ سمپل سی بات ہے, ایتوہا. ایتوہا. اب آپ کو قرآن کے تعلق سے بہت جگہ آپ نے دیکھا ہو, یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ آج کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کب لایا جاتا ہے, ایوہا یا ایتھا. اس کے مفہوم میں نہیں الجھنا ہے, اور صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ ان کا استعمال ہم کب کرتے ہیں, منادہ اگر معرف باللام اسم ہو, اور اس معرف باللام اسم کو ظاہر سی بات ہے ہم بلا رہے ہیں. تو کنسٹرکشن ہماری کس طرح سے ہوتی ہے, پہلے کیا آتا ہے, حرف ندا, پھر کیا آتا ہے, منادہ. تو اس حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں کس چیز کا انسرشن ہوتا ہے, وہ اس کا ہوتا ہے, یا تو ایتوہا کا یا پھر ایتوہا کا, ایوہا یا ایتوہا. اب اچھا, ایوہا کا کب کرتے ہیں, کامن سینس کی بات, جب مذکر ہو. مؤنث تو ایتوہا. بس اتنی سی بات سمجھنی تھی. تو یہاں پر 2 ایگزامپلس آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک اور لکھ لیں اس کے سامنے مقابلے میں. یا اب آپ بلا رہے ہیں کس کو, البنتو, البنتو. اب بتائیے, دونوں جگہ آپ نے بلانے کا عمل کیا ہے, ایک جگہ مذکر کو بلا رہے ہیں, مؤنث کو بلا رہے ہیں. تو اب یا لکھ لیا میں نے اور آگے منادہ لکھ لیا. کیا کچھ کرنا ہوگا اب یہاں پر, آپ یہ لوگ بتائیے. یا ایھا الرجل, جی اور یا ایتھا البنت. جی, تو یعنی یہاں پر آپ نے ایوہا, اور یہ حمزۃ الوصل ہو گیا, یا ایوہا الرجل. ٹھیک ہے, یہاں پر یا اور البنتو کے بیچ میں ایتوہا کا اضافہ کر دیا. کیوں, کیونکہ یہ مؤنث ہے. ایتوہا البنت, یہاں بھی یہ حمزۃ الوصل ہے, ملائیں گے تو یا ایتوہا
बिंतु। क्लियर हो गया। ये जो पहला कॉलम है आपका, ये आपने मुज़क्कर के लिए बनाया है। एक सेकंड, इसको आप मुज़क्कर के लिए डेडिकेट कर दीजिए। वाइट पेन चाहिए होगा इसके लिए। ये मुज़क्कर है, ठीक है। ये वाला कॉलम आपका मुज़क्कर का है और ये दूसरा वाला मुअन्नस का है। चलते, कोई मसला नहीं, एक मिनट। देखिए अब आगे और एक देख लीजिए। अर्रजुलु है, इसी तरह अन्नबिय्यु, अन्नबिय्यु। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, तशहुद में, या बताइए, या और फिर अन्नबिय्यु। अब नबी को आवाज देकर कह रहे होते हैं अन नबी, खिताब। तो बीच में क्या इंसर्ट करते हैं, अय्युहा, या अय्युहन नबी। या अय्युहन नबी। हाँ, या अय्युहन नबी, तो ये अय्युहा आ गया। इसी तरीके से अन्नबीयु था। अब आप देखिए, बच्चे को क्या कहते हैं, अतिफ्ल। और अगर वो बच्चा बच्ची हो जाए तो अतिफ्लतु, यानी फीमेल चाइल्ड है तो वो अतिफ्लतु। तो अतिफ्लतु में आपको इसको आवाज देनी है, तो आपने या, ये अलामती मुअन्नस है, और आगे फिर अतिफ्लतु। तो आपने बीच में जो इंसर्ट करना है वो क्या है, अय्यतुहा। अब आपको ये क्लियर हो गया, जो आप कुरान में बीच में ये आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। इसी तरह आपने एक और बहुत खूबसूरत सूरतुल फज्र में देखा है कि दो आयात के हवाले से बात करते हैं। एक तो एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि ए इंसान, ए इंसानो, हमें तुमने हमने जो है तुम्हें मुशक्क़त में पैदा किया, स्ट्रगल, ठीक है। और तुम उसी स्ट्रगल से होते हुए आगे हमसे मुलाकात करोगे। तो अल्लाह ताला इंसान को आवाज़ दे रहा है, तो क्या कहेगा, या और फिर अल इंसानु। अब ये सब देखिए अलिफ लाम वाले हैं, ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम है, अल इंसान। तो अब अल इंसान मुज़क्कर है, तो या और आगे फिर अल इंसान, तो या अय्युहल इंसान। आगे क्या फरमाया, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। कि ए इंसान, ए इंसानो, तुम्हें क्या किया, हमने तुम्हें कादिहुन, इन्नका कादिहुन, मशक्क़त वाला बनाया, मशक्क़त में बनाया, मशक्क़त में ही रहने वाला बनाया। इला रब्बिका, मशक्क़त में पैदा किया, और फिर इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, और इसी मशक्क़त से होते हुए तुम्हें अपने खालिक के पास जाना है, उससे मुलाकात करनी है। यानी मोहलत अमल जो हम लोग तलाश करते रहते हैं ना, कि अभी हालात थोड़ा सही हो जाएं, अच्छे दिन आ जाएं, वो फुर्सत मिल जाए, थोड़ा सा ये चीज़ हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े इरादे। मोहलत नहीं आने वाली, वो अल्लाह ताला कह रहा है, फुर्सत नहीं मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। दूसरी एक आयत देखिए इसी से रिलेटेड, कि अब यहाँ पे मुरक्कब आ रहा है, मुरक्कब भी है, मुअर्रफ बिल लाम इस्म भी है। अन नफ्सु, बताइए, अन नफ्सु, और आगे एक इसके लिए इस्म लेकर के आ रहा हूँ, अल मुतमइन्नतु, मुतमइन्नतु। क्या मतलब हुआ इसका, कौन सा मुरक्कब है, आप में से कौन बताएगा। अब तो आपको पहचानना चाहिए ये मुरक्कब कौन सा है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कब है, क्योंकि एक मुफरद नहीं है। ये मुरक्कब इजाफी। नहीं, इजाफी की कोई पहचान बताइए जो इसमें मिल रही हो। नहीं, तौसीफी। तौसीफी,
کیوں توصیفی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک اسم کی دوسرے اسم کی صفت بتا رہا ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بتا رہا ہے۔ النفس المطمئنہ، ایک تو یہ اگر مطلب نہیں بھی جان رہے ہیں تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان میں دونوں میں مطابقت ہے، کمپیٹیبلٹی۔ النفس مذکر یا مؤنث؟ اب یہ مشکل کام لگنے لگا۔ النفس کو آپ نے متفرق اسماء میں پڑھا تھا، جب آپ نے مذکر مؤنث پڑھا تھا تو اس میں حقیقی اور غیر حقیقی پڑھا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے مسلینیس پڑھے تھے، متفرق اسماء، اس میں نفس، دار، حرب، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ پڑھے تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ جان لیا یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہاں پر النفس المطمئنہ، تو نفس جان، اور اس جان کی نفس کی صفت یہ ہے کہ وہ مطمئن ہے۔ تو آپ نے دیکھیے جب یہ مؤنث تھا تو اس کے لیے جو صفت لائی جا رہی ہے نفس موصوف مطمئنہ صفت، وہ بھی آپ علامتی مؤنث لے کر آ رہے ہیں، دونوں میں الف لام داخل ہے، دونوں مؤنث ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں واحد، دونوں مرفوع، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں اعتبارات سے دونوں جو ہیں ہم پلہ ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اب یہ کیا رزلٹ ملا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اے اطمینان والی نفس، اے نفس مطمئنہ، تو ان کو جب دونوں کو کنیکٹ کیا گیا تو ان کے بیچ میں پھر وہی ایک اضافہ کیا گیا، اور وہ اضافہ کس بات کا کیا گیا؟ ایوہا یا ایتوہا کا۔ اب یہ سورۃ الفجر کی آیت آپ پڑھیے، آخر میں بالکل آتی ہے یا ایتوہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پر یہی ہے ایتھا، بیچ میں آپ ایتھا انسرٹ کر دیجئے۔ کچھ مشکل نہیں تھا، سمجھنے والا ٹاپک تھا، آسان تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے، بہت استعمال ہوا ہے ایتھا، ٹھیک ہے۔ تو ارجعی پلٹا، لوٹا، ٹھیک ہے، الی ربکی اپنے رب کی طرف، الی ربکی راضیۃ مرضیہ، راضی راضی، خوشی خوشی، راضی، وہ بھی راضی تو بھی راضی، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے بندوں میں، فی عبادی، بندے تو سب اللہ کے ہیں لیکن یہاں پر میرے سے مراد میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا کہاں؟ جنت میں۔ کس کی جنت میں؟ میری جنت میں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ معرف باللام اسم ہو اگر منادہ تو پھر حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایوہا یا ایتوہا کا انسرشن ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کا دھیان رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ایگزامپلس بھی آپ نے دیکھ لی لاسٹ میں قرآن سے، تو یہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب یہ جو نفس مطمئنہ کا معاملہ ہے اس کو ذرا سا تھوڑا سا بتا دیں، ایک آدھ پوائنٹ اس میں دیکھیے۔ نفس کے تعلق سے قرآن کریم میں ایک نفس کی کیٹیگری بتائی گئی ہے امارہ، ایک نفس کی کیٹیگری بتائی گئی ہے لوامہ، اور ایک نفس کی کیٹیگری بتائی گئی ہے مطمئنہ، ٹھیک ہے، لوامہ، لوامہ، اور ایک کیٹیگری ہمیں بتائی گئی مطمئنہ۔ اب یہ کیا کیٹیگریز؟ جان تو ایک ہی لیکن یہ اس جان کے ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ ضرور واقعہ پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، 13ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وما ابرئ نفس، ٹھیک ہے، وما ابرئ نفسا ان النفس لامارۃ بالسوء، تو وہاں بالکل پہلی آیت جو ہے کہ یقیناً نفس امارہ تو حکم دیتا ہے کس کا؟ برائی کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، جملہ اسمیہ میں جو تاکید کے پہلو ہے وہ اس میں موجود ہے، ان بھی ہے، لام مزحلقہ بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، سوء مطلب برا، برائی، ٹھیک ہے، گناہ۔ تو جو ہمارے اندر جو امارہ ہے، یعنی ایک ایسا نفس
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک اندر ایک عدالت لگائی ہوئی ہے، اور وہ عدالت کیا ہے؟ صحیح غلط کو پہچاننے کی۔ وہ عدالت کیا ہے؟ جائز ناجائز میں، حلال حرام میں، حق ناحق میں ڈفرینشیٹ کرنے والی، اور وہ عدالت ہمارے اندر ہے جو ہماری پوری زندگی ایکٹیو رہتی ہے۔ وہ عدالت پوری زندگی ایکٹیو رہتی ہے، اس میں چھٹی نہیں ہوتی کسی دن۔ اچھا، یہ عدالت جو ہے یہ بتاتی رہتی ہے کہ یہ راستہ ادھر، یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو فوراً اندر سے ایک الرٹ میکینزم اللہ نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے۔ کیا ڈالا ہوا ہے؟ الرٹ میکینزم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کہیں سے بھی ہمارے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، ہم خود ظالم ہیں۔ اس نے تو ایک ایک چیز کھول کھول کے بتا دی، بیان کر دی، میکینزم ایسا بنا دیا کہ جیسے ہی کوئی چیز غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی شقی القلب ہو، کٹر دل ہو، لیکن جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر گلٹ ہوتی ہے، بلکہ کام کرنے سے پہلے 10 بار اس کے اندر خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر جو ہے یہ لیفٹ اور یہ رائٹ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ادھر ہے اس کا نفس امارہ، یہ اس کو جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے رائٹ سائڈ پہ لوامہ کدھر ہے؟ رائٹ پہ۔ مطلب یہ ایک بتا رہے ہیں اس طرح کا میکینزم۔ اب یہ کدھر لے جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیں ادھر پگڈنڈیوں کی طرف لے جا رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کشاکش چلتی رہتی ہے، یہ الرٹ میکینزم ہے، اور یہاں ریزسٹنس ہوتا ہے، مطلب یہاں پر دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہمارا کچھ کہتی ہے، لوامہ کچھ ہے، ہمارا کچھ، لوامہ کچھ، دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انسان اپنی زندگی میں اس رائٹ والے کو، نفس لوامہ کو، اس کی آواز کو بار بار سنے، بار بار اس پہ مہر لگائے، بار بار سنے، بار بار اس کی مانے، بار بار سنے، بار بار اس کی مانے، اسے اگنور کرے، اسے اگنور کرتا جائے، تو پھر الٹیمیٹ جو اسٹیج آتی ہے وہ کون سی آتی ہے؟ موکش، جس کو ہم کہتے ہیں سیلویشن، جس کو نجات کہتے ہیں دوسری زبانوں میں، اور جس کو ہم موکش کہتے ہیں ہندی میں۔ تو پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں نجات ملتی ہے۔ کس چیز سے نجات؟ ظاہر سی بات ہے آگ سے نجات۔ کس چیز سے نجات؟ ہمیشہ ہمیش کی شرمندگی سے نجات۔ تو یہ جو مطمئنہ ہے، یہ اسٹیج ہم سب کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس اسٹیج کے اچیو کرنے کے لیے یہ محنت کرنی ہے، اس کے لیے الرٹ میکینزم اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دل میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہی مطمئنہ کو آواز دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ نفس امارہ تو ہے ہی برائی کا حکم دینے کے لیے، ہم تو اس سے اعلان برات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوامہ جو ہے ملامت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ملامت۔ کس چیز کی ملامت؟ یعنی کوئی کام ہم سے غلط ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے تو فوراً دل میں ایک اندر سے وہ غلط کام کرنے کے بعد یا اس سے پہلے بار بار اندر سے ایک الارم بجتا ہے، وہ ہمیں باخبر کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی کچھ ایسا بنایا ہے، کوئی کتنا بھی برا ہو تو وہ برائی کو کوشش کرتا ہے کہ وہ پوشیدہ طور پہ کرے، لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کرے، اور یہی اس گناہ کی ہونے کی پہچان ہے، گناہ ہونے کی پہچان۔ تو ملامت ہوتی ہے، لیکن پھر بہت سارے ایکسکیوزز انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز، جینوین نہیں ہوتے، لنگڑے ہیں، یعنی ان کے اپنے کوئی پیر نہیں ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، فاؤنڈیشن نہیں ان کی، بھسبھسے ہیں، ریت کے محل ہیں۔ ایسے ایکسکیوزز گڑھ کر کے انسان اپنے اس نفس لوامہ کی ملامت کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، اور نفس امارہ کے حکم کو مان لیتا ہے، اس کے وسوسوں کو مان لیتا ہے، ٹھیک؟ اور امارہ کیا کرتا ہے؟ امارہ یہی وسوسے کا کام کرتا ہے، برے خیالات، بری بات، بری برائیوں کا حکم، اور پھر
خارج سے، اندر سے، باہر سے اس کے بہت سے ساتھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اچھائی کے جاننے والے، پہچاننے والے کم لوگ ہیں، اچھائی کی طرف رغبت دلانے والے بھی کم لوگ ہیں، ماحول بھی ویسے ہی کچھ بنا ہوا ہے، تو انسان کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر یہ امارہ والا راستہ زیادہ خوش آئند ہوتا ہے، یہ والا راستہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے، اور وہ والا راستہ زیادہ مکر و فریب والا، دجل والا، خرافات والا، یہ زیادہ کچھ اس کو پسندیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا جو یہ جو مطلب جنت ہے نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم اور جنت، تو جو جنت ہے یہ جنت کچھ اس طریقے سے اسے گھیر دیا ہے، کن چیزوں سے؟ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر پہنچنے کے لیے مجاہدہ ہے، اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جہنم جو ہے یہ کچھ اٹریکٹیو چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اب یہ زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اپنی طرف زیادہ کھینچ رہی ہے، وہی اس کا دھوکہ ہے، اور اس میں انسان اس ٹریپ میں ٹریپ ہو جاتا ہے، اور اپنے اندر کی اس آواز کو، اپنے اندر کی اس عدالت کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ الرٹ میکانزم، یہ عدالت ہم کو اندر سے اندر دے دی، اور اس کے باوجود ہمیں عالم ارواح میں ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، عہد الست بھی لیا ہوا ہے، کہ جب اس نے سب روحوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا ہاں بے شک کیوں نہیں، ہم تو سب گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آ گئے، عقل اور شعور کی آنکھیں کھولیں، جو موروثی مذہب تھا اس کو سمجھا، پھر سمجھ کر کے صحیح غلط کا راستہ چن لیا۔ تو اب یہ مطمئنہ جو ہے اس کی ہم سب کو فکر کرنی ہے کہ وہ اسٹیج کب آئے گی جب یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، ریزسٹنس ہے، کشاکش ہے، تناؤ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر انسان سیلویشن کی طرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، ہمیشہ ہمیش کی نجات اس کے حصے میں آ جائے۔ اس کی کوشش میں تو لگنا ہے نا، اگر اس کی کوشش میں نہیں لگے تو عربی پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں، تو پھر یہ عربی کلاسز کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ مقصد تو یہ تبھی پتہ چلے گا کہ واقعی جب ہم اپنی کوششوں میں سنسیئر ہوں گے، وہ ہمارے ایکشنز جو ہیں اور ہمارے جو ورڈز، یہ دونوں آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کریں گے، ان دونوں میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے، جو الفاظ ہیں، جو بات ہے، اور جو ہمارے کام ہیں، اعمال ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں کانٹراڈکشن اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ بہرحال اس پورے میکانزم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی چیز کو انسان نہیں سمجھتا ہے تو اپنے غلط فیصلوں کو بھی اللہ کی طرف تھوپنے لگتا ہے، اپنی گمراہی کو بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا، وہی گمراہ کرتا ہے۔ نہیں، ان چیزوں کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز بالکل واضح کر دی، دونوں چیزیں دے دی، پھر ان سب کے علاوہ ہم کو فری ول بھی دی ہوئی ہے، یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود ہم کو فری ول دے دی، یعنی ہمارے ہاتھوں کو نہیں باندھ رکھا ہے، ہمارے ذہنوں کو کہیں سے کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں پوری آزادی ہے۔ ہمارے سامنے ابھی ہاتھ میں پین ہے، ہم چاہیں گے تو لکھیں گے، چاہیں گے تو مٹا دیں گے، یعنی ہمارے اختیار میں ہیں، اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ یہ یہ جو عالم ہے، یہاں پر یہ جو فیصلے ہیں فزیکل فینومین آف نیچر کے تحت ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ کرتے ہیں عمل، آپ لقمہ منہ میں رکھیں گے، پھر زبان کو، دانتوں کو حرکت دیں گے، تب وہ نیچے اترے گا، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ اندر نہیں چلا جائے گا، یعنی کوشش کے بدلے میں کامیابی ہے، بغیر کوشش کے کامیابی نہیں ہے۔ تو فری ول بھی دی ہوئی ہے، ہم چاہیں تو شکر گزار بنیں اور چاہیں تو ناشکرے بنیں۔ تو یہ 2 پوائنٹس آ گئے نفس المطمئنہ کے حوالے سے، یہ فلسفیانہ گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی۔ اہم بات یہ تھی کہ پہلے یہ کہ جب کوئی منادہ مفرد معرفہ یا مفرد نکرہ معین پتہ ہو، ٹھیک، تو اس میں کیا کرتے ہیں، تنوین ڈراپ کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ منادہ اگر معرف باللام اسم ہو تو حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایک
ایک ایوہا یا ایتوہا کا اضافہ کر دیتے ہیں مذکر مؤنث کے مطابق. اب اس کے بعد اب تیسرا ایک پوائنٹ اور آ گیا، بس وہی لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، کہ منادا اگر مضاف ہو، یہیں پر فنش ہو جائے گا. منادا اگر مضاف ہو. مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں وہ اسم جس پر ہم الف لام نہیں داخل کرتے، جس پر تنوین نہیں آتی، اسے ہم مضاف کہتے ہیں. تو مضاف ہو تو پھر ہم اسے کیا کر دیتے ہیں، اس کو آپ یہاں پر لکھ کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا. ایک لفظ ہے عبد. عبدن، عبدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بندہ. اب اس عبدن کو ہم مضاف بنانا چاہیں تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ تنوین کو ہٹا دیں گے اور اس کے آگے مضاف الیہ لائیں تو وہ حالت جر میں ہونی چاہیے. عبداللہ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اب اس کے پہلے ہم نے یا لگایا، آواز دینی ہے اسے. تو اب کیا کریں گے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے ہارون علیہ السلام کی بہن کا ذکر آتا ہے تو بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اختن. لیکن جب اسے مضاف بنائیں گے تو تنوین ہلکی کر دیں گے، مطلب ڈراپ کر دیں گے اور الف لام نہیں داخل کریں گے. اب یہ مضاف بننے کے لیے ایلیجیبل ہے. آگے لے کر کے آئیں گے کیا؟ ایک مجرور اسم. تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں یا اختو اور پھر ہارون. اب یہاں پر یہ اخت یعنی بہن، ٹھیک ہے، بمعنی بہن. ہارون یعنی ہارون کی بہن، اور اسے ہم آواز دیں گے یا. تو کیا کریں گے؟ کیا کچھ چینج ہوگا؟ اسی کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. تو ایسے کیس میں ایک پوائنٹ ہے بس اہم سمجھنے والا، وہ یہ کہ ساری چیزیں ایز اٹ از کاپی کر لیں گے. یا چینج کیا ہوگا کہ عبداللہ مرفوع ہے تو یہ عبداللہ ہو جائے گا بس. یعنی ایک چینج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو مضاف ہے وہ مضاف کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا بس. باقی سب ایز اٹ از. اسی طرح آگے دیکھ لیجئے، نیچے کیا ہو جائے گا؟ اختو ہارون. تو یا اختا یا اختا ہارون، ٹھیک ہے. ہارون کی، اے ہارون کی بہن. تو یہاں پر بھی آپ نے اسے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اتنا سا ہو گیا بس. اسی طریقے سے دو اور دیکھ لیجئے پوائنٹس. ہم سب بولتے ہیں ربنا، ٹھیک ہے. تو ربنا دراصل ایک مرکب اضافی ہے، رب اور نا اٹیچ ضمیر، ٹھیک ہے. ربنا اس کے پہلے یا لگاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے یا ربنا. اب آپ کو یا ربنا تو کہیں لکھا نہیں ملتا. عام طور سے کیا لکھا ملتا ہے؟ ربنا. تو عرب کا یہ قاعدہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جس اسم کو زیادہ بلاتے پکارتے ہیں، جس نام کو، تو اس کے پہلے یا نہیں لگاتے. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. دیکھیے کبھی کیا اپنے گھر میں کسی بچے کا نام لیں اور پھر اس کے نام کے پہلے ہر بار اے لگا کے بولے، تو اے وہیں پر بولتے ہیں جب کوئی اجنبیت کا معاملہ ہو، نام نہ پتا ہو، ورنہ وہ نہیں بولتے، اسے ڈراپ کر دیتے ہیں، سیدھے نام بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ربنا اتنا بلایا جاتا ہے، اللہ کو اتنا پکارا جاتا ہے کہ وہ ربنا پھر یا اس کا ڈراپ ہو گیا اور وہ ایسے ہی یوز ہونے لگا. ربنا ظلمنا. کیا مطلب ہوا؟ ربنا ظلمنا، اے رب، اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب. نون الف نا یہ ضمیر ہے اور جمع متکلم ربا، ٹھیک ہے. تو ہمارے رب، اے ہمارے رب. اے اب کیا ہے؟ اے یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، وہ یا کی شکل میں محذوف ہے، ہڈن ہے. اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر. دیکھیے آ گئی وہ بات، اپنی جانوں پر، جان پر، انفسنا. اب اسی طرح وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیا مطلب ہوا؟ وَإِن اور اگر، لم تغفر لنا تو نے معاف نہیں کیا،
بخشا نہیں، وترحمنا، اور تو نے رحم نے نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً، ضرور بالضرور، بلا شبہ، ہم خاسرین یعنی خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی خسارہ یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح یا، اور پھر ایک اور کنسٹرکشن ہے ربی۔ آپ کو پتا ہے کہ ربی جو ہے وہ دراصل ایک مرکب اضافی ہے، اور وہ کس کا مجموعہ ہے؟ رب اور پلس یائے متکلم۔ یائے متکلم یعنی اٹیچڈ ضمیر، ضمیر متصل واحد، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کامن، تو یائے متکلم، ٹھیک ہے۔ تو رب کو جب مضاف بنایا، ربو اور یا، تو وہ جب سارے قاعدے اس پہ اپلائی ہوئے تو وہ پھر ربی ہو گیا۔ یا کو پسندیدہ حرکت یا کی زیر ہے، یہ ہٹ گیا اور یہ بن گیا ربی، اس طرح سے۔ تو یا ربی، اے میرے رب، تو اب یہاں جب یہ آیا کیا بنا، مطلب یہ ایز اٹ از ہو گیا ربی یا ربی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے کہ ربنا تو سمجھ میں آ رہا تھا، اس کا پیش زبر میں تبدیل ہو گیا، منصوب ہو گیا، لیکن ربی ول ریمین ربی، کیونکہ یا کو جو حرکت چاہیے وہ زیر کی چاہیے، اس لحاظ سے وہ وہی۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہ یا کے ساتھ جیسے ہی اٹیچ ہو گیا تو یہ ربی اب یہ منصوب ہو گیا، مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے، جب کبھی منادہ مضاف اگر مضاف بن کر آئے تو اتنے ایگزامپلس کافی ہیں۔ ربی یسر، اے میرے رب، وہاں پر اے آپ بولتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے وہ، یہاں جیسے ہی دعا کرتے ہیں ہم لوگ روز پڑھتے نہیں ہیں ربی، تو ربی میں اب یا ربی نہیں بول رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اتنا پکارا بلایا گیا کہ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے پہلے یا ہے، اب وہ یا بول ہی نہیں رہے ہیں، تو یا ربی نہیں، نہ کہہ کے ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، اب وہی دیکھیے دوسری ظلمت ربی انی ظلمت نفسی، ملتی جلتی بات ہے، بس تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا۔ یہ دوسری دعا ہے، دعا معصورہ، ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں نے، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، وہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد کا ہے، تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیسا ظلم کیا؟ بہت ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا، پورا کانسیپٹ سمجھ لیا منادہ مضاف کا، اور اس کے پہلے معرف باللام والا، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو بس اتنا ہی تھا اس چیپٹر میں، آگے انشاءاللہ اب ہم لوگ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے، فی الحال بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔